السلام علیکم دوستو، کیسے ہو آپ سب؟ میں ہوں عریش اور آپ ہیں اس وقت میرے یوٹیوب چینل عریشہ ناولز پہ۔ تو گائز بی ریڈی، آج آپ کو لگنے والے ہیں وڈے جھٹکے، کیونکہ آج سٹوری کا ٹویسٹ اچانک چینج ہو جائے گا اور آپ کو سمجھ میں آ جائے گی پوری سٹوری اب تک کی، جو پیچھے آپ لوگ کہہ رہے ہو کہ ہمیں کچھ سمجھ نہیں آ رہا، تو اب آپ کو سمجھ میں آ جائے گا سب کچھ آج کی نہیں تو کل کی ایپیسوڈ میں۔ تو آج کی ونر ہے ہماری انیسہ ذوالفقار، کیونکہ اس بندی کو نا ونر ہوئے بغیر سکون نہیں ملتا، تو یہ اچھے ریویوز دیتی ہے تاکہ اس کو نا جلدی سے جلدی ونر بنایا جا سکے۔ تو آج کی ہماری ونر ہے ہماری پیاری سی انیسہ ذوالفقار۔ تو لیٹس اسٹارٹ آج کی ایپیسوڈ۔ اور ہاں بھائی، آج کے ایپیسوڈ سٹارٹ کرتے ہیں۔ آج میں جلدی آ گئی نا، کیا ہے کہ آج میرے کزن بردر کی ڈیٹ فکس ہوئی ہے نا، تو آج اتنا بورنگ ڈے تھا یار، اگر اس نے سن لیا تو بہت مارے گا مجھے، لیکن سچی میں آج اتنا بورنگ ڈے تھا نا کہ خیر اس کو تو ہم گھر پہ بٹھا کر گئے تھے، لیکن اس سچی اتنا کوئی وہ قسم کا دن تھا۔ صبح سے لے کر شام تک ہم بس بیٹھے رہے۔ میں تو فون اٹھا کے سارے کہتے ہیں یہ کس سے باتیں کر رہے ہیں، میں باتیں نہیں کر رہی، میں ٹائپنگ کر رہی ہوں اپنے ناول کی۔ تو آج مطلب ہم بیٹھے ہی رہے سارا دن، اور پھر کپڑے ہم نے رنگوائے اور پھر گھر واپس آ گئے۔ تو لیٹس اسٹارٹ آج کے ایپیسوڈ۔ باقی میں تفصیل آپ کو کسی دن بعد میں آ کر بک کر کے جاؤں گی۔ تو کبھی یوں بھی آ میرے دل میں تو، قسط نمبر 66، تحریر عریش شاہ۔ کوئی ضرورت نہیں ہے کام پر جانے کی، آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، آرام کریں۔ صبح اس کی آنکھ کھلی تو وہ آفس جانے کی تیاری کر رہا تھا۔ بہت ضروری میٹنگ ہے مائرہ، بہت ضروری ہے جانا۔ ہماری کمپنی میں کوئی 20% کا حقدار آ گیا ہے، کیس چل رہا ہے، مجھے اسی لیے آج بہت ضروری ہے میرا جانا۔ اسی ریلیٹڈ آج میٹنگ ہوگی، بس یہی ایک میٹنگ اٹینڈ کر کے واپس گھر آ جاؤں گا۔ میرا موڈ نہیں ہے آج کام پر جانے کا۔ تم سے خدمتیں کروا کر بہت مزہ آ رہا ہے، مجھے جلدی گھر آ جاؤں گا تاکہ تمہیں پوری طرح اپنی خدمت کرنے کا موقع دے سکوں۔ وہ مسکرا کر کہتا اس کے قریب آیا تھا۔ لیکن آپ کو ابھی تک بخار ہے وارق، میرے خیال میں آپ کو آرام کی ضرورت ہے، آج مت جائیں آپ آفس۔ وہ سمجھا رہی تھی جب وہ اس کے قریب آتا، اس کا چہرہ تھام کر اس کے لبوں کو اپنی قید میں لے گیا۔ نرم گرم سا لمس اس کے لبوں پر گلاب کی طرح کھلاتا وہ پیچھے ہٹا تھا۔ اس کے ہاتھ جو مائرہ کے چہرے پر تھے اب تک تپ رہے تھے، جس سے وہ اندازہ لگا سکتی تھی کہ اس کو اب بھی بخار ہے۔ تم نے رات کو اتنا خیال رکھا ہے جانا، اب میں بالکل ٹھیک ہوں، باقی میرے واپس آنے پر تم مجھے کر دینا۔ ویسے مجھے اندازہ نہیں تھا کہ شادی شدہ ہونے کے اتنے فائدے ہوتے ہیں۔ اس نے ایک بار پھر سے اس کے گلابی لبوں کو اپنے لبوں کی قید میں لیا تھا، لیکن اس بار اس کا ہاتھ مائرہ کی نازک کمر کے گرد حصار بنا گیا تھا۔ گرمی لگ رہی ہے، مائرہ نے اس کی قربت سے بچنے کے لیے بہانہ بنایا۔ جانا، یہ بخار ساری زندگی نہیں رہے گا، تمہارا بہانہ بھاری نہ پڑ جائے تمہاری نازک جان پر۔ وہ پیچھے ہٹتا اسے دھمکا گیا تھا، بخار اتار کر آئیں پھر بات کریں گے۔ وہ ناک سے مکھی اڑاتی کھلکھلا کر بولی تھی، جبکہ اس کا یہ کھلکھلانا وہ اس بار پوری شدت سے خود میں قید کر گیا تھا۔ اس دفعہ اس نے بخشا نہیں تھا، وہ اس کی جھوٹ کا ناجائز فائدہ اٹھا رہی تھی۔ بس کرے نا، اس کے سینے پہ ہاتھ رکھتی وہ اسے خود سے دور کرتی گہری سانس لیتے ہوئے بولی۔ اس کے گلابی لب اب اس کی شدتیں سہ کر سرخ ہو چکے تھے۔ رات کو آ کر حساب کتاب کرتا ہوں تم سے، وہ آئینے کے سامنے آتے ہوئے بولا، اور اگر میں رات کو آپ کو نہ ملی تو؟ اس کی آواز پر وہ مڑ کر اسے دیکھنے لگا۔ میں ہر چیز برداشت کرنے کے لیے خود کو تیار کیے بیٹھا ہوں مائرہ، لیکن دوری نہیں۔ تم فکر مت کرو، میں تمہاری طرف سے ہونے والے ہر وار کے لیے تیار ہوں۔ وہ پرسکون انداز میں بولا، کیسا وار؟ مائرہ کو کچھ گڑبڑ کا احساس ہوا۔ وہی تو تم آج کرنے والی ہو جانا۔ ہاں ہاں ہاں، چھوڑو فضول باتوں کو، تمہیں مجھ سے دوری کسی قیمت پر نصیب نہیں ہوگی، یاد رکھنا۔ وہ مسکرا کر کہتا کمرے سے نکل گیا تھا، جبکہ مائرہ کا دل بہت تیزی سے دھڑکنے لگا تھا۔ نہ جانے کیوں اسے ڈر لگ رہا تھا، کچھ غلط ہو جانے کا ڈر۔
وہ سب کچھ جانتی تھی، انجان صرف ہم تھے۔ کیا کیا نہیں سوچا تھا ہم نے، اور کیا ہو گیا۔ مجھے یقین نہیں آ رہا، ان سب چیزوں میں بے وقوف صرف ہم تھے۔ وہ آج سے نہیں بلکہ نہ جانے کب سے جانتی تھی یہ بات، اور ہم بے وقوف یہ سمجھ رہے تھے کہ ہم اسے بتا کر تائش کو نوکری سے نکال دیں گے۔ وہ کمرے میں داخل ہوتی اونچی اونچی آواز میں چلا رہی تھی، ہاں پتہ چل گیا مجھے کہ وہ سب کچھ جانتی تھی۔ اب بس کر دو، اگر کسی نے سن لیا نا تو تمہارا تو کچھ نہیں جائے گا، لیکن میرے ہاتھ سے فلم نکل جائے گی۔ تم تو بڑے باپ کی بیٹی ہو، تمہیں فرق نہیں پڑتا، لیکن مجھے فرق پڑتا ہے۔ مجھے بس ایک چیز سے فرق پڑتا ہے، وہ ہے تائش کی زندگی میں کسی لڑکی کا ہونا۔ سمجھ رہے ہو تم؟ مجھے وہ لڑکی کسی بھی قیمت پر تائش کی زندگی سے باہر چاہیے۔ میں برداشت نہیں کر پا رہی اسے۔ تمہیں جو چاہیے میں دوں گی، تمہیں جتنے پیسوں کی ضرورت ہے میں دوں گی، لیکن وہ لڑکی کسی بھی قیمت پر تائش کی زندگی سے دفع ہو جانی چاہیے۔ تمہیں بہت بڑا ایکٹر بننا ہے نا، میں بناؤں گی۔ تمہیں اپنے ڈیڈ کی سب سے بڑی فلمیں دلواؤں گی، لیکن اس لڑکی کو تائش کی زندگی سے باہر کر دو۔ وہ پاگل ہو رہی تھی، عجیب جنونی انداز میں اس سے کہہ رہی تھی، جبکہ اس کی آفر پر تو وہ اش کر اٹھا۔ اپنی بات پر قائم رہنا کرسٹن، اس لڑکی کو میں تائش کی زندگی سے باہر کروں گا، لیکن تم اپنی بات سے پیچھے نہیں ہٹ سکتی۔ تمہیں وہ تائش ابراہیم صرف کسی بھی قیمت پر میں لا کر دوں گا۔ میں اسے تمہارا ہونے پر مجبور کر دوں گا۔ اس لڑکی کو میں اس کی زندگی سے نکال باہر کروں گا، لیکن تمہارے ڈیڈ کی نیکسٹ فلم کا ہیرو تم مجھے بناؤ گی۔ وہ جیسے اس سے وعدہ لینا چاہتا تھا، جبکہ کرسٹن کی حالت ایسی تھی کہ وہ بس اس امید کی ایک کرن نظر آ جائے۔ مجھے منظور ہے، تم جو کہو گے، جیسا کہو گے ویسا ہوگا، بس تم میرا یہ کام کر دو۔ وہ اس سے ڈیل کر رہی تھی، جبکہ اس کی آفر پر وہ خوش ہوتے ہوئے اس کی بات ماننے کو تیار ہو گیا تھا۔ اس نے کیا کرنا تھا، کیسے کرنا تھا، وہ خود بھی نہیں جانتا تھا، لیکن اس لڑکی کو وہ تائش کی زندگی سے دور کرنے والا تھا، وہ بھی کسی بھی قیمت پر۔ تاشفین، آپ صرف کچن گندا کر رہے ہیں، باہر آئیں، میں خود بناؤں گی کھانا۔ وہ جب سے گھر آیا تھا اسے کچن سے نکالا ہوا تھا، اور آج وہ خود اس کے لیے کچھ بنانے میں مصروف تھا۔ وہ کھانا کم بنا رہا تھا، کچن زیادہ گندا کر رہا تھا، اور یہ سب کچھ ہوا بھی تو صرف اسی کی وجہ سے تھا، کیونکہ اس نے گھر آنے سے پہلے اسے فون کر کے کہا تھا کہ کچھ بھی بنانے کی ضرورت نہیں ہے، میں کھانا باہر سے لے آؤں گا۔ اگر اسے اندازہ ہوتا کہ وہ کھانا باہر سے لانا بھول جائے گا تو وہ کھانا کب کی بنا چکی ہوتی۔ تاشفین کے مطابق غلطی اس کی اپنی تھی کہ وہ وعدے کے بعد بھی کھانے کے لیے کچھ نہیں لایا تھا۔ اب وہ اسے باہر چلنے کی آفر کر رہا تھا، جس پر اس نے صاف انکار کر دیا تھا، اور جب وہ اس کے آنے پر خود کھانا بنانے لگی تو تاشفین نے کہا کہ غلطی اس کی ہے تو اپنی پیاری سی بیوی کے لیے کھانا بھی وہ خود بنائے گا۔ آج وہ پہلی بار اپنے ہاتھ سے اس کے لیے کچھ بنا رہا تھا، لیکن تناوش کو اس بات کی خوشی سے زیادہ کچن گندا ہونے کا دکھ کھائے جا رہا تھا۔ ابھی صبح ہی تو اس نے اتنے اچھے سے کچن کو صاف کیا تھا، ایک ایک چیز کو چمکا کر رکھا تھا، اور اب وہ ہر چیز کی حالت بگاڑ چکا تھا۔ ڈارلنگ، تمہیں کیا میرے ٹیلنٹ کی قدر نہیں ہے، یا تمہیں شک ہے مجھ پر کہ میں تمہارے لیے اچھا کھانا نہیں بناؤں گا؟ وہ اسے اپنی قسم دے کر باہر بٹھا کے کچن کے اندر بٹھا بیٹھا تھا کہ وہ کچن کے اندر قدم بھی نہ رکھ سکے، اسی لیے وہ کچن سے باہر کھڑی اس سے باتیں کرتے ہوئے کچن کی حالت دیکھ رہی تھی۔
مجھے آپ کے ٹیلنٹ پر پورا یقین ہے، کوئی شک نہیں ہے مجھے آپ پر۔ آپ یقیناً بہت اچھا کھانا بناتے ہوں گے، لیکن آپ پھیلاوا بھی بہت زیادہ کرتے ہیں تاشفین۔ میں کیسے سمیٹوں گی سب کچھ؟ اور پھر کھانا کھانے کے بعد تو روز کی طرح آپ کا رومانٹک موڈ آن ہو جائے گا اور آپ مجھے کوئی بھی کام نہیں کرنے دیں گے۔ صبح مجھے کالج جانا ہوگا، پلیز سمجھنے کی کوشش کریں۔ وہ منتیں کر رہی تھی۔ ہائے، تمہاری یہی باتیں تو میرا دل لوٹتی ہیں، کتنے اچھے سے جانتی ہو تم مجھے۔ وہ کچن سے باہر آتا، اس کا چہرہ تھامتا، اس کے گلابی لبوں پر جاندار بوسہ دیتا، واپس اندر چلا گیا تھا۔ تم بالکل فکر مت کرو جان من، رومانٹک موڈ آن ہونے سے پہلے تمہیں تمہارا کچن بھی شیشے کی طرح چمکتا ہوا ملے گا۔ وہ ہانڈی میں چمچہ ہلاتا ایک بار پھر سے باہر آیا، جبکہ اس کے ارادے اسے خطرناک لگ رہے تھے۔ آپ اپنے کھانے پر دھیان دینا پلیز، بار بار باہر کیوں آ رہے ہیں؟ وہ پیچھے ہٹتے ہوئے اس کے بولی تو اس کے گھبرانے پر تاشفین کا کہکا بے ساختہ تھا۔ جانو، میں گلاس باہر ٹیبل پر بھول گیا تھا، وہی لینے جا رہا ہوں۔ تمہیں کیا لگا کہ میں تمہیں کس کرنے والا ہوں؟ وہ اس کا ہاتھ تھامتے ہوئے اسے باہر صوفے تک لاتا، ٹیبل سے گلاس اٹھاتے ہوئے اس سے پوچھنے لگا، اب اگر میں انکار کروں گی تو آپ میرا یقین نہیں کریں گے، اسی لیے جھوٹ بولنے کی ضرورت نہیں ہے۔ مجھے آپ کے ارادے ٹھیک نہیں لگتے تاشفین، اس نے پوری ایمانداری سے بتایا تھا۔ یار، اسی لیے تو پاگل ہوں تمہارے عشق میں۔ وہ اچانک اس کا چہرہ تھامتا جا بجا اس کے چہرے پر اپنا بے لگام لمس بکھیر چکا تھا۔ اب جائیں، جا کر کھانا بنائیں۔ وہ اس کے سینے پہ ہاتھ رکھتے بڑی مشکل سے اسے پیچھے کرنے میں کامیاب ہوئی تھی۔ تم مجھے حکم دے رہی ہو؟ وہ گھورتے ہوئے بولا تو تناوش نے فوراً صوفے پر جگہ سنبھالتے ہوئے ریموٹ سے ٹی وی آن کیا تھا۔ پہلے نہیں دے رہی تھی، لیکن اب دے رہی ہوں۔ مجھے بھوک لگی ہے، جا کر کھانا بنائیں۔ آپ کی وجہ سے اب تک کھانا نہیں کھایا میں نے، اس نے ذرا نخرے دکھاتے ہوئے ناز سے کہا، جبکہ اس کے انداز پر وہ مسکراتے ہوئے سر کو ہم دیتا کچن کی طرف قدم بڑھا چکا تھا۔ ملکہ عالیہ، بس تھوڑی دیر میں آپ کا کھانا حاضر ہوتا ہے، آپ تب تک ٹی وی دیکھیے، باقی باتیں ہم کھانا کھانے کے بعد کریں گے۔ بیڈ روم میں جا کر وہ کچن کی طرف جاتے ہوئے اونچی آواز میں بولا تھا، اسے باتیں نہیں کہا جاتا، اس نے پیچھے سے بتانا ضروری سمجھا تھا، جبکہ تاشفین کا بے ساختہ کہکا ایک بار پھر سے گھر کی در و دیوار ہلا کر رکھ گیا تھا۔ رات کو تفصیل سے بتانا کہ اسے کیا کہا جاتا ہے، وہ مزے سے بولا، جبکہ وہ کانوں پہ ہاتھ رکھتی ٹی وی پر اپنی نظریں مرکوز کر چکی تھی۔ وہ مزید اس کی بے باکیاں برداشت نہیں کر سکتی تھی۔ ابراہیم گھر سے نکل چکا ہے، تم اپنے آدمی کو تیار رکھنا، کوئی غلطی نہیں ہونی چاہیے۔ آج ابراہیم کی لاش گھر واپس آئے، وہ گیا تو 4 قدموں پر ہے، لیکن لوٹ کر 4 کندھوں پر آنا چاہیے، اس نے فون کرتے ہوئے بے حد شفقت سے کہا تھا۔ ہاں، بالکل بے فکر رہو، جیسا ہم نے پلان کیا ہے سب کچھ ویسا ہی ہوگا۔ آج ابراہیم زندہ واپس نہیں لوٹے گا، تم بس اپنے وعدے پر قائم رہنا۔ اس نے فون بند کرنے سے پہلے ایک بار پھر سے اسے اس کا وعدہ یاد کروایا تھا۔ وہ ابراہیم کو چھوڑنے والی تھی تو اس کا بھی اب اس کے ساتھ کوئی رشتہ نہ تھا کہ وہ آپ جناب کا تکلف نبھاتا۔ میں اپنے وعدے پر قائم ہوں، اب میں فون رکھ رہی ہوں، یہ نہ ہو کہ کوئی سن لے، اس نے کہتے ہوئے فون بند کر دیا، جبکہ بدرحان فوراً ہی اس ٹرک ڈرائیور کا فون نمبر ملانا شروع کر چکا تھا۔
وہ دونوں ہی جانتے تھے کہ آج جو موقع ملا ہے وہ دوبارہ نہیں ملے گا۔ ابراہیم کو آج ہی اس دنیا سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رخصت کرنا پڑے گا۔ اگر ابراہیم مر گیا تو ان کی مشکل خود بخود آسان ہو جائے گی۔ ٹرک ڈرائیور نے فون اٹھایا تو اس نے فوراً ہی اسے تفصیل بتائی تھی، جبکہ دوسری طرف اسے کام مکمل ہونے کا یقین دلایا گیا۔ اس کے انداز میں کسی طرح کا کوئی ڈر نہ تھا۔ وہ جو کرنے جا رہے تھے وہ صحیح ہے یا غلط، ان دونوں نے سمجھنے یا جاننے کی کوشش نہیں کی تھی۔ وہ اپنے مطلب کے لیے شاید صحیح غلط کے سارے مراحل سے گزر چکے تھے۔ وہ آفس میں داخل ہوا تو کچھ لوگ پہلے ہی اس کے انتظار میں آفس روم میں بیٹھے ہوئے تھے۔ ساتھ میں ہی اس کے لیگل ایڈوائزر حاکم صاحب بھی موجود تھے۔ اس کے سیکریٹری نے اسے سب کچھ آ کر بتایا۔ جلدی سے میٹنگ کو ختم کرنا ہے، میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، اس نے اپنے سیکریٹری سے کہتے ہوئے اندر چلنے کے لیے کہا تھا، جو اس کے ایک حکم پر فوراً اندر داخل ہوا تھا۔ اس کے چہرے سے وہ یہ بات سمجھ چکا تھا کہ اس کی طبیعت ٹھیک ہرگز نہیں ہے۔ اگر آج یہ میٹنگ نہ ہوتی تو شاید وہ آنے والا بھی نہیں تھا، لیکن یہ میٹنگ بہت ضروری تھی، جس کی وجہ سے اس کا آنا بہت ضروری تھا۔ اس نے اندر قدم رکھا تو بدر خان اور اس کے ساتھ آئے 4 آدمی پہلے سے ہی موجود تھے۔ وہ کرسی پر بیٹھتے ہوئے میٹنگ سٹارٹ کرنے کا اعلان کر چکا تھا۔ بدر خان، جلدی اپنی بات مکمل کرو۔ تمہارے اس لیگل نوٹس پر کسی طرح کا کوئی ایکشن میں نہیں لینا چاہتا تھا، لیکن تم نے دوسری دفعہ مجھے یہ نوٹس بھجوایا ہے۔ بتاؤ مجھے، کون سے 20% شیئرز تمہارے ہیں میری اس کمپنی میں جس کے تم حقدار ہو؟ ثبوت پیش کرو یہاں پر، اور یاد رکھنا کہ اگر تم ثبوت پیش کرنے میں کامیاب نہ ہو سکے تو تم پر جو کیس بنے گا وہ میری طرف سے ہوگا، اور اس کیس میں کم سے کم تمہیں اپنی کمپنی کے 80% شیئرز بیچ کر بھرپائی کرنی پڑے گی۔ وہ دھمکی دے رہا تھا۔ تمہیں کیوں لگتا ہے وارق ابراہیم کہ اس دنیا میں دماغ صرف تمہارے پاس ہے؟ تمہیں یہ کیوں لگتا ہے کہ تم کسی دوسرے کی جائیداد پر قبضہ کر کے بیٹھے رہو گے تو کوئی تم سے سوال کرنے کا حق نہیں رکھے گا؟ میں نے کسی کی جائیداد پر قبضہ نہیں کیا۔ اگر کیا ہے تو ثبوت پیش کرو، ہواؤں میں تیر چھوڑنا بند کرو، اور جتنا جلدی ہو سکے یہ قصہ یہیں پر ختم کرو۔ میرے پاس بالکل وقت نہیں ہے تم پر برباد کرنے کے لیے۔ وہ کافی اکتایا ہوا لگ رہا تھا۔ تمہیں مجھ پر زیادہ وقت برباد کرنا بھی نہیں پڑے گا وارق ابراہیم۔ یہ پکڑو فائل جس میں صاف الفاظ میں لکھا ہوا ہے کہ تمہاری کمپنی میں 20% کے مالک موسیٰ خان ہیں۔ وہ فائل اس کی طرف بڑھاتے ہوئے بولا، جبکہ اس کے ایسے انداز میں دیکھا تھا جیسے وہ اس ٹاپک سے عاجز آ چکا ہو۔ تو یہ فائل دکھانے کے لیے تم نے مجھے یہاں بلایا ہے؟ تمہیں کیا لگتا ہے میں جانتا نہیں تھا اس بارے میں؟ وہ الٹا اس سے سوال کرنے لگا۔ یہ اس کے لیے کوئی نئی بات تو نہ تھی۔ وہ تو ہمیشہ سے اس بات سے واقف تھا کہ اس کی کمپنی میں 20% کے مالک موسیٰ خان ہیں۔ موسیٰ خان میرا بھائی تھا۔ اس نے اسے دیکھتے ہوئے جیسے بہت اہم بات بتائی تھی۔ وارق نے کندھے اچکائے۔ تو میں کیا کروں؟ وہ اکتائے ہوئے انداز میں بولا۔
اچھا تو تم یہ کہنا چاہتے ہو کہ تمہیں موسیٰ خان کے 20% کے شیئرز چاہیے، لیکن موسیٰ خان نے کون سے پیپرز میں اس بات کا دعویٰ کیا ہے کہ ان کے جانے کے بعد یہ پراپرٹی تمہاری ہے؟ یہ پراپرٹی میری نہیں بلکہ موسیٰ خان کی بیٹی کی ہے، وہ چلایا تھا۔ تو کیا یہ دعویٰ اس کا ہے؟ وہ اصل بات پر آیا۔ ہاں بالکل، یہ دعویٰ اسی کا ہے۔ مائرہ اپنے حصے کی جائیداد تم سے چاہتی ہے، تم اس کے حصے کی جائیداد اس کے نام کرنی ہوگی۔ ٹھیک ہے، یہ میرا اور میری بیوی کا معاملہ ہے، تمہیں اس میں پڑنے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ بات ختم کر کے اٹھنے لگا تھا، لیکن وہ تم سے اس بارے میں کوئی بات نہیں کرنا چاہتی۔ وہ اپنے حصے کی جائیداد چاہتی ہے، صرف اتنا ہی نہیں بلکہ وہ اپنے باپ کی کمپنی کو خود سنبھالنا چاہتی ہے۔ وہ تم سے علیحدگی بھی چاہتی ہے۔ اور اس نے یہ بات تمہیں کب بتائی؟ وہ واپس بیٹھتے ہوئے اس سے پوچھنے لگا۔ کل رات تقریباً 1 بجے، جب تم بخار میں تپ رہے تھے اور تم نے شاید ڈریسنگ روم کا دروازہ بجایا تھا۔ بدرخان کے چہرے پر شاطرانہ مسکراہٹ سجا کر بولا۔ اچھا، تو تم اس خوش فہمی کا شکار ہو کہ یہ بات میں نہیں جانتا۔ وہ نادان ہے بدرخان، ناسمجھ ہے، غلطیاں کر دیتی ہے۔ شوہر کا فرض ہے ایسی باتوں کو دل پر نہ لے اور بیوی کی ہر خطا کو معاف کر دے۔ وہ دلکشی سے مسکرایا۔ مائرہ تمہارے ساتھ نہیں رہنا چاہتی۔ وہ اس کی بات کا جواب دینے کے بجائے اپنی بات کرنے لگا کیونکہ اس کا سکون اس کا دماغ گھما چکا تھا۔ وہ میری بیوی ہے، یہ ہمارا پرسنل میٹر ہے۔ اگر اسے اس بارے میں کچھ کہنا ہوا تو وہ مجھ سے کہے گی، تم سے نہیں۔ تم میرے خیال میں ہمیں اس کے لیے یہاں آنے کا انتظار کرنا چاہیے تاکہ وہ خود تم سے بات کر سکے۔ وہ اٹھ کر جانے لگا جب اس کے کہنے پر واپس بیٹھ گیا۔ وہ اس سے کچھ پوچھنا ہی چاہتا تھا جب اچانک آفس روم کا دروازہ کھلا۔ اس کا نیلا دوپٹہ ایک لمحے میں وہ پہچان گیا تھا۔ اس نے سر پکڑ کر اپنے غصے کو ضبط کیا اور کرسی کی پشت سے ٹیک لگا کر دروازے کی جانب دیکھنے لگا۔ غصے سے اس کے ماتھے کی رگیں واضح ہونے لگی تھیں۔ وہ ان سب چیزوں پر یقین نہیں کرنا چاہتا تھا۔ سو گائز، یہ رہی آپ لوگوں کی آج کی ایپیسوڈ۔ آج بھی میں نے 2 ایپیسوڈ لکھی ہوئی ہیں، آپ کے اس پہ رسپانس دیکھ کر بتاؤں گی کہ دوسری دینی ہے یا نہیں۔ یار بہت کم لائک کر رہے ہو، 2 لکھنے کا بالکل دل نہیں کر رہا، لیکن جیسا میں نے بتایا کہ آج میری لائف کا سب سے بورنگ ڈے تھا تو میں نے 2 لکھ لی۔ تو دیکھتے ہیں آپ لوگوں کا کیا رسپانس آتا ہے، اس کے بعد ہی میں فیصلہ کروں گی کہ دوسری دینی ہے کہ نہیں دینی۔ تو ملیں گے ہم آپ کو نیکسٹ ایپیسوڈ میں، تب تک کے لیے اپنی رائٹر کو دیں اجازت اور دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔ یہ بھائی پتہ نہیں کب اپنے بھائی کی نمائش کرنا چھوڑے گا، قسم سے مجھے بہت غصہ آتا ہے اس بندے پر۔ تو ملیں گے نیکسٹ ایپیسوڈ میں، تب تک کے لیے اپنی رائٹر کو دیں اجازت اور دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔